السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تربیت اولاد کے حوالے سے والدین کے لیے کچھ خاص نصیحتیں کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے، بچوں کی اچھی تربیت کر کے انہیں اچھا، ذمہ دار اور مثالی مسلمان بنانا یہ ہر والدین کی ذمہ داری ہے۔ ان کی تربیت کے مختلف مراحل کا ذکر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پہ انہیں مارو، اور 10 سال کی عمر میں انہیں الگ الگ سلایا کرو۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو، انہیں ادب سکھاؤ۔ ایک مسلمان گھرانے کا ماحول بچے کو 1-1.5 سال کی عمر میں رکوع اور سجدہ، اذان اور نماز سے آشنا کر دیتا ہے۔ گھر کا ماحول نمازی ہوگا تو بچہ لاشعوری طور پہ اس کو زندگی کا ایک جز سمجھے گا۔ پھر جس بچے کی تربیت کے لیے دعا اور دوا کا اہتمام نکاح کے رشتے میں جڑنے کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا، لازماً اللہ رب العزت ایسے والدین کے لیے آسانیاں فراہم کرے گا۔ نماز جتنی اہم عبادت ہے، شیطان کو اس کی پابندی اتنی ہی گراں گزرتی ہے۔ وہ نماز کو مشکل ترین کام بنا کر مسلمانوں کو رب سے دور کرنا چاہتا ہے، اس لیے نفس پر اس کی ادائیگی گراں گزرتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ خود اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ مرد حضرات خود باجماعت نماز کی پابندی کریں۔ لڑکوں کو مسجد میں محبت اور شفقت سے لے کر جائیں۔ ننھے لڑکے کو مسجد سے محبت، انس اور تعلق پیدا کروانا چاہیے۔ جس طرح بچہ باپ کے ساتھ باہر جانے اور کچھ حاصل کرنے کے شوق میں خوشی خوشی بازار جاتا ہے، بالکل اسی طرح مسجد جا کے خوشیوں کے حصول اور کچھ پا لینے کی آرزو بچے میں پیدا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت اور شکر گزاری کے جذبات پیدا کرنا یہ والدین کی ہی ذمہ داری ہے۔ جو بچہ اپنے رب کا شکر گزار ہو کے آسودگی کی دولت پا لیتا ہے، اس کے والدین کامیاب ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ نماز کو بچے کے ذہن میں اس حقیقت کا حصہ بنایا جائے کہ جو نعمتیں، خوشیاں ہمیں ملی ہیں، اسے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور پھر مزید چیزیں بھی تو مانگنی ہے نا۔ بچے کو روزمرہ کی ننھی منھی آرزویں اپنے رب کے سامنے پیش کرنے کا سلیقہ سکھایا جائے۔ ہر مشکل کام میں اسے اللہ رب العزت سے مدد مانگنے کا، اللہ سے قربت کا احساس دلایا جائے۔ نماز کی پابندی کروانے کے سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ اسے ابتدا میں یعنی 3 سال کی عمر ہی سے ضرور اپنی نماز ادا کرنے کے دوران اپنے ساتھ رکھا جائے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز کی ادائیگی اس کی آنکھوں کے سامنے اور شعور کے اندر رچ بس جائے۔ اسی عمر میں نماز کے کلمات یاد کروانے شروع کر دیے جائیں۔ جتنے بھی کلمات ترجمے کے ساتھ یاد ہو جائیں، انہی کے ساتھ نماز کی ادائیگی شروع کروائی جائے۔ لڑکے تو مسجد میں جا کے رکوع اور سجدہ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، لڑکیوں کو بھی گھر میں اس کی مکمل پہچان کروائی جائے۔ شروع میں بچے کو ایک نماز، اور وہ بھی صرف فرض کی عادت ڈالی جائے۔ یہ فجر کی نماز ہے۔ بچہ چاہے جس وقت بھی سو کے اٹھے، اسے پتہ ہو جائے کہ اٹھنے کے بعد پہلا کام نماز ہی ہے۔ پہلے وضو، نماز، پھر ناشتہ۔ صبح اپنے رب کے حضور حاضری کا تصور اس کو لازمی معمولات کا حصہ بنا دینا چاہیے۔ پھر پوری نماز فجر کی فرض اور سنت کے ساتھ پابندی کروائی جائے۔ دوسری نماز جس کی پابندی آسان ہے وہ مغرب کی نماز ہے۔ چند ماہ ان 2 نمازوں کی پابندی ہو، پھر آہستہ آہستہ باقی نمازیں اور رکعتوں کے لحاظ سے بھی صرف فرائض، پھر سنت موقدہ کی پابندی کروائی جائے۔ 4-5 سال تک مکمل توجہ، شعور اور دعا اور یقین کے ساتھ کی جانے والی یہ محنت انشاءاللہ العزیز کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ ہمارے دینی حلقوں میں پورے دین کو کسی فرد پر زبردستی لاد دینے کے لیے جو روایت چل نکلی ہے، وہ عقل اور دانش کے ساتھ ساتھ خود دینی حکام کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف برائیوں جیسے شراب، بدکاری وغیرہ کے خاتمے کے لیے تدریجی طریقہ اختیار کیا۔ مثلاً اگر ابتدائی سے بچوں کو بتایا جائے گا کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے انہیں 17 رکعتیں ادا کرنی ہیں، تو کس بچے کا دل چاہے گا کہ وہ اپنے اندر نماز کی عادت پیدا کرے؟ تو اس لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ابتدا میں صرف فرض رکعتوں کی عادت ڈالی جائے۔ جب یہ عادت پکی ہو جائے تو پھر بچوں کو سنن اور نوافل کی ترغیب، اور صرف ترغیب ہی دلائی جائے، انہیں بچے پہ مسلط نہ کیا جائے۔
میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو محض اس وجہ سے دین سے دور ہو جاتے ہیں کہ ان کے والدین نے ان پر نماز کو مسلط کیا تھا۔ ابتدا میں بچوں کو فجر کی نماز ادا کرنے کی ترغیب اس وقت دی جائے جب وہ سو کر اٹھے، اس وقت خواہ نماز قضا ہی کیوں نہ ہو چکی ہو۔ نماز کے وقت ان کی چادر کھینچ کر اور لائٹ جلا کر انہیں زبردستی اٹھانا انہیں نماز سے باغی کر سکتا ہے۔ جب بچے میں فجر کی نماز کی عادت پکی ہو جائے گی تو اسے آہستہ آہستہ نماز کے وقت کی اہمیت کا احساس دلایا جائے۔ ہمارے موجودہ لائف سٹائل میں دیر سے سونے کی جو عادت رواج پذیر ہو چکی ہے وہ فجر کی بروقت ادائیگی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بچوں میں نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنے کی عادت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ والدین خود جلدی سونے اور جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں تاکہ فجر اور ہو سکے تو تہجد کے وقت اٹھنا بچے کے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان سارے ٹپس اور ٹرکس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔